السلام علیکم دوستوں، پوائنٹ شیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک کرونا جیسی وبا سے پریشان ہیں۔ اس صورتحال میں ایک عالمی یکجہتی کی ضرورت ہے، پر بڑے تعجب کی بات ہے کہ امریکہ اور چائنا جیسی سپر پاورز ایک دوسرے کو اس کا قصوروار ٹھہرا رہی ہیں۔ امریکن فاکس نیوز چینل پر اینکر پرسنز نے یہ بات بہت بار دہرائی کہ چائنا کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس نے نہ صرف کرونا وائرس پھیلایا بلکہ ایک لفظ بھی معافی کا نہیں مانگا۔ اسی کے جواب میں چائنیز اینکر پرسن نے بھی کہا کہ چائنا کون ہوتا ہے معافی مانگنے والا۔ تو امریکہ اور چائنا کے درمیان لفظوں کی جنگ جاری ہے، اور یہ جنگ تب سے شروع ہے جب سے کرونا کا پھیلاؤ شروع ہوا۔ دونوں ممالک الفاظوں کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یہ تسلیم کرے کہ اس نے یہ وائرس پھیلایا۔ ان لفظوں کی جنگ میں امریکہ واضح طور پر پریشان دکھ رہا ہے۔ 1 اپریل کو امریکہ میں 1,89,000 کرونا کیسز منظر عام پر آئے تھے، اور ان میں سے 4,081 اموات واقع ہوئی۔ اس طرح امریکہ دنیا کا سب سے انفیکٹڈ ملک ثابت ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یونائٹڈ نیشنز کے ڈائریکٹر آف دا ڈویژن آف نان کمیونیکیبل ڈاکٹر گورڈن نے UN آفیشیل نیوز پر امریکہ کی حمایت میں بیان دیا کہ ہم اس پھیلتی ہوئی وبا کو روک چکے ہیں۔ آپ بے شک ڈیٹا بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں اور معاشرے کا معائنہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے مشکل وقت میں ان سپر پاورز کو آپس میں ہاتھ ملانا چاہیے تھا اور ایک دوسرے سے فورسز شیئر کر کے ایک مثال قائم کرنی چاہیے تھی، جیسے کیوبا کے ڈاکٹرز نے اٹلی کی مدد کی تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کرونا سے متعلق اپنے بیان میں کہا کہ یہ خوفناک وبا ایک ہی مقام سے آئی ہے، اور یہ ہے چائنیز وائرس۔ اسی طرح امریکہ کی نامور ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے عہدے داروں کا کہنا ہے کہ یہ وائرس ووہان میں واقع ہوا، جو چائنا کے ہوبے پروونس میں ہے، اور پھر پوری دنیا میں پھیلا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ کے یہ الزامات بہت ہی غیر اخلاقی اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ چائنا کے فورن منسٹر لی جین زاؤ نے امریکہ کے بھڑکے ہوئے شعلوں کا جواب کچھ اس طرح سے دیا ہے: یہ امریکہ کی آرمی ہی ہو سکتی ہے جس نے یہ وبا ووہان میں پھیلائی۔ 250 امریکن فوجیوں نے ووہان ملٹری گیمز کی تقریب میں شرکت کی تھی، جو کہ اکتوبر کے مہینے میں ہوا تھا۔ چائنیز میڈیا کا کہنا ہے کہ یہی فوجی ہوانین سی فوڈ مارکیٹ اور اورینٹل ہوٹل میں پائے گئے تھے۔ ہوانین سی فوڈ مارکیٹ 300 میٹر کے فاصلے پر ہے اورینٹل ہوٹل سے، اور وہیں سے یہ وبا پھیلنا شروع ہوئی۔ 5 امریکن فوجی 25 اکتوبر کو بیماری کی حالت میں بھی پائے گئے تھے۔ اورینٹل ہوٹل کے 42 امپلائیز کرونا میں تشخیص ہو چکے تھے، جبکہ 7 لوگ ہوانین سی فوڈ مارکیٹ میں کرونا سے متاثر ہوئے تھے۔ چائنیز حکام امریکہ سے اس معاملے کا جواب طلب کرتے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکن فوجیوں نے اپنا قیام لیبارٹری فورٹ ڈیٹرک کے قریب کیا تھا، جو کہ CDC نے کسی ریسرچ کے مسئلے کی بنا پر بند کر دی تھی، اور یہ خبر دا نیو یارک ٹائمز پر بھی آئی تھی۔ امریکہ اب مجبور ہو گیا ہے کہ اب وہ اس لیب کو بند کرنے کی بھی وجہ بتائے۔ چائنا کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ مجبور ہو جائے کہ اس کی فوج نے ہی کرونا جیسی وبا کو چائنا میں پھیلایا، جبکہ امریکہ اپنے اس بیان سے منہ نہیں موڑ رہا کہ کرونا ووہان سے پوری دنیا میں پھیلا۔ تو انہیں اب یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بیماری جانوروں سے انسان میں پھیلی یا ایک بایولوجیکل وارفیئر تھی۔ اس کے اگینسٹ اب سب کو متحد ہو کے لڑنا پڑے گا۔ اگر یہ آپس میں الزامات لگاتے رہے اور لڑتے رہے تو اس سے کوئی بھی مناسب حل نہیں نکلے گا۔ دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے، اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔